السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ قال الله عز وجل: ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ محترم حاضرین، یہ 20واں پارہ سورۃ القصص کی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں بے شک قارون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، لہذا اس نے اپنی قوم پر ظلم کرنا شروع کیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے کر رکھے تھے کہ اس کی چابیاں مشکل سے ایک طاقتور جماعت اٹھا پاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کی قوم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا: لا تفرح، اتنا گھمنڈ مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ رب العالمین اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ ترجمے سے بالکل صاف اور واضح ہے کہ آیت کے اندر قارون کے تکبر کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسرین اکرام اور اسی طرح تاریخ دان کہتے ہیں کہ قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، چچا کا بیٹا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اسے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت سارے خزانے اللہ رب العالمین نے اس کو دے رکھے تھے، اور یہ جو ہے اپنی قوم پر ظلم کرنے لگ گیا تھا۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، غریبوں کا مال چھین لیتا تھا، مال لے کر واپس نہیں دیتا تھا، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی یہ حالت تھی۔ اللہ نے جیسا کہ اس کے خزانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں اور کنجیاں تھیں وہ اتنی زیادہ تھیں کہ بڑے بڑے پہلوان قسم کے لوگوں کی جماعت بھی جو ہے اس کو مشکل سے اٹھا پاتی تھی، اتنے چابیاں تھیں، تو اندازہ لگا لیں کہ اللہ نے اس کو خزانے کتنے دیے تھے، سونا کتنا تھا اس کے پاس، چاندی کتنے تھے، ہیرے جواہرات، اللہ رب العالمین نے بہت کچھ دے رکھا تھا، اور یہ بڑا ناشکرا تھا۔ جب بھی گلی میں نکلتا، محلے میں نکلتا، تو اتراتے ہوئے خوبصورت لباس پہن کر اور اپنا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے لباس کو ایک بالشت نیچے لٹکاتا تھا، لوگوں کے درمیان اتراتے ہوئے نکلتا تھا اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں اور قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کی قوم والوں نے اس کو نصیحت کی، بڑی پیاری نصیحتیں کی، کہا: اے قارون، اللہ نے جو کچھ تجھے دے رکھا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر بنانے کی کوشش کر، آخرت کے گھر کو تلاش کر، اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے جو خزانے دے رکھے ہیں اپنی ذات پر بھی خرچ کر، اور اسی طرح قوم والوں پر جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کا بھی خیال کر، کیونکہ
جس طرح اس مال میں تیرا حق ہے اسی طرح اللہ رب العالمین کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے۔ قارون نے جواب دیتے ہوئے کیا کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اے قوم والو اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، یہ جو کچھ میں نے کمایا ہوا ہے یہ میں نے اپنی محنت سے، اپنے علم سے، اپنی کوشش سے کمایا ہے، میں کسی کو اپنا مال کیوں دوں؟ نہ میں یتیم کو دوں گا، نہ میں کسی بیوہ کا خیال رکھوں گا، اور نہ میں کسی کے اوپر خرچ کروں گا۔ قوم والوں نے نصیحت کی، بڑی پیاری نصیحتیں کی، لیکن قارون جو ہے ہر نصیحت کو گھمنڈ میں آ کر الٹا اس کا جواب دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت سمجھایا، حضرت موسیٰ نے بھی بہت سمجھایا، لیکن ماننے کو تیار نہ ہوا۔ ایک مرتبہ جو ہے بڑے گھمنڈ کے ساتھ اپنا ایک جلوس لے کر گاؤں میں نکلا، ایک زبردست لباس پہن کر، ایک قیمتی لباس پہن کر، آگے غلام ہیں، پیچھے بھی غلام ہیں، گھوڑے ہیں، پیچھے بھی گھوڑے ہیں، بالکل ایک بادشاہ کی طرح۔ اور کہتے ہیں یہ اتنا بڑا مالدار تھا کہ فرعون جو ہے اپنی حکومت چلانے کے لیے اس سے پیسہ لیا کرتا تھا، اور فرعون نے اس کو ایک جگہ کا گورنر بھی بنا دیا تھا، عامل بھی بنا دیا تھا، اتنا بڑا مالدار تھا۔ بہرحال یہ جو ہے اپنا فخر دکھانے کے لیے، اپنی دولت دکھانے کے لیے ایک جلوس کی شکل میں نکلا، بڑا اتراتا ہوا، گھمنڈ کرتا ہوا۔ لوگوں نے جب اس کی دولت کے خزانے دیکھے، اس کی چابیاں دیکھیں، اس کا لباس دیکھا، اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھی، اس کے غلام دیکھے، غلاموں کا لباس دیکھا، تو لوگ جو ہے دیکھتے ہی رہ گئے، عش عش کر اٹھے۔ کہتے ہیں بعض وہ لوگ جن کے دلوں میں دولت کی لالچ بھی تھی کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کوئی خزانہ مل جاتا، ہمیں بھی قارون کی طرح کچھ دولت مل جاتی۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک بڑی قسمت والا ہے، خوش قسمت ہے۔ ایمان والے جو بازو تھے روکنے لگے، نصیحت کرنے لگے، اللہ کے بندو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، دنیا کی مصیبتوں پر جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں جو تیار کر کے رکھا ہے وہ قارون کے خزانوں سے ہزارہا بہتر ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، شیطان کے جال میں نہ پھنسو۔ بہرحال وہ گزرا جا رہا تھا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے کیا کیا؟ قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ، اس کے محل کے ساتھ ہم نے زمین میں دھسانا شروع کیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی مدد کر سکے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنے آپ کی مدد کر سکا۔ یعنی اس کے جو غلام تھے، اس کا جو لشکر تھا، اس کے جو دوست و احباب تھے، سامنے اس کو دھستا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن مدد نہیں کر پائے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ جب قارون کو دھسا دیا گیا زمین کے اندر اس کے تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، اس کے گھمنڈ کی وجہ سے، تو یہ لوگ جو کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش قارون کی طرح ہمیں بھی خزانہ مل جاتا، فوراً ڈر گئے، کہنے لگے اچھا ہوا کہ اللہ نے ہمیں کوئی خزانہ نہیں دیا، اچھا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دولت نہیں دی، ورنہ ہم لوگ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کی طرح دھسا دیے جاتے۔ تو اللہ کے بندو، عبرت یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے دے رکھی ہے اس کی حفاظت کریں، اور اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے ہی اس کو استعمال کریں۔
دولت پر اترانا ہو، خوبصورتی پر اترانا ہو، اپنے گھروں پر گھمنڈ کرنا ہو، یہ قارون کی صفتیں ہیں اور ایسے لوگ قارون کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قارون کے تعلق سے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اتراتا ہوا اپنے ازار کو، اپنے لباس کو ٹخنوں کے نیچے رکھ کر تکبر کے ساتھ چلا جا رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اسے کیا کیا؟ زمین میں دھسا دیا، اور قیامت تک وہ دھستا ہی جائے گا۔ اللہ کے بندو، جو حضرات فیشن کے نام پر اپنا کپڑا نیچے لٹکاتے ہیں، ان لوگوں کو آگاہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو چھوٹ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے مرد حضرات کے لیے کہ ٹخنے سے اوپر کپڑا رہے، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور تکبر کی بھی علامت ہے، قارون کی صفت ہے وہ۔ لہذا آپ مومن ہو، اللہ رب العالمین کے بندے ہو، اللہ رب العالمین نے جیسے کہا، نبی نے جیسے رہنمائی کی ہے، ویسا ہی لباس پہنو اور اسی طرح اپنی زندگی بسر کرو۔ آگے اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت کے اندر فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بہت سارے جاندار اور جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی یا اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی روزی دیتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ ہمارے سامنے بہت سارے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنا روزی یا اپنی روزی روٹی جو ہے اپنے ساتھ لے کر نہیں پھرتا، یا اس کو جو ہے جمع کر نہیں رکھتا آگے کے لیے۔ ہو سکتا ہے کچھ مخلوقیں ہو، لیکن اکثر مخلوقیں ایسی ہیں کہ وہ لوگ اپنی روزی روٹی جمع کر نہیں رکھتے اور نہ اپنے ساتھ لے کر پھرتے ہیں، لیکن روزانہ اللہ رب العالمین ان کو برابر کھلا رہا ہے، پال رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جس طرح ان کو ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اسی طرح اے انسانوں ہم تمہیں بھی کھلائیں گے پلائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ روزی، رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے۔ موت کبھی انسان سے چوک سکتی ہے؟ ناممکن سی بات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے جو روزی لکھ دی ہے، رزق لکھ دیا ہے، وہ بندے کے نصیب میں آنا ہی آنا ہے اس کو۔ جس طرح بندہ جو ہے موت سے نہیں بچ سکتا، اسی طرح بندہ جو ہے اپنی روزی روٹی سے، اپنے رزق سے نہیں بچ سکتا۔ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، لیکن اللہ کے بندو، انسان جو ہے آج روزی کے لیے، کمانے کے لیے، رزق کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کے حرام کردہ کاموں میں گھسا جا رہا ہے۔ ایک جاب کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے رشوت بھی دے دیتا ہے، وقت پڑنے پر کسی سے سود بھی لیتا ہے، سود بھی دیتا ہے۔ اسی طرح روزی میں برکت کے لیے، روزی میں کشادگی کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ کبھی جاتا ہے کسی کے پاس کوئی انگوٹی لیتا ہے، انگوٹی کو اس نیت سے پہنتا ہے کہ اگر میں اس انگوٹی کو پہنوں گا تو روزی میری طرف کھینچتی ہوئی آئے گی۔ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں کڑے پہن رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کو جو ہے روزی زیادہ سے زیادہ ملے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو روزی میں برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، جاب اچھی ملنے کے لیے طرح طرح کی تعویذیں پہنتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کا ماننا یہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دکانوں میں جو ہے
الف لام میم ہا میم کی یہ جو تختیاں ہوتی ہیں حروف مقطعات کی، ان کو لٹکانے سے جو ہے گھروں میں اور دکانوں میں برکت اترتی ہے، اللہ روزی کو کشادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے، اسے چھوڑ کر جس راستے سے بھی اگر تم رزق کمانا چاہو گے، اللہ رب العالمین برکت نہیں دیں گے۔ لہذا جو طریقہ تم لوگوں نے اپنا رکھا ہے روزی کمانے کے لیے، یہ تعویذوں کا ہو، انگوٹیوں کا ہو، سود لینا دینا ہو، رشوت ہو، کسی کا حق مارنا ہو، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے بندو جو ہم نے پاکیزہ روزی دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ، حلال طریقے سے کماؤ، حلال طریقے سے روزی کو طلب کرنے کی کوشش کرو۔ اور یاد رکھو، بندہ جب حلال روزی کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ اور اگر آدمی حلال طریقے پر چلتے ہوئے کچھ چیزیں جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اس پر پابندی کے ساتھ عمل کر لے، تو اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے اس کے روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کی کمائی کا انتظام کرتے ہیں، ایسی جگہوں پر اس کی نوکری لگا دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر میری نوکری لگے گی، یہاں سے میرا رزق آئے گا، مجھے اتنی کمائی میں برکت ہوگی، انسان کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے طریقوں سے اس کی روزی روٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا چیز ہے حقیقت میں؟ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، برائیوں سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، اور اپنے کمائی کے معاملے میں ہو، اپنے گھر میں ہو، تنہائی میں ہو، دوستوں کے درمیان ہو، آدمی اگر برائی سے بچنا شروع کر دے، قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے پریشانی سے، مصیبتوں سے نکالنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، ہر مصیبت سے نکل جائے گا، ہر پریشانی سے آرام سے نکل جائے گا، کوئی بھی پریشانی اور مصیبت اس کو پریشان نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو جو گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، جب بھی ان کے سامنے کوئی گناہ کا کام آتا ہے وہاں سے فوراً اٹھ کر چل دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف کھاتے ہوئے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تو اللہ رب العالمین ان کو ایسی جگہوں سے روزی کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیو، خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ہیں، ان کے استاد، ان کے ٹیچر حضرت عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے دور میں ایک فتنہ شروع ہوا۔ کیا فتنہ تھا؟ لوگوں سے زبردستی یہ کہلوایا جا رہا تھا کہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے قرآن کے تعلق سے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کو اللہ نے پیدا کیا، تو گویا اس نے شرک کیا، کفر کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اس زمانے میں یہ فتنہ عام ہو چکا تھا۔ کچھ علماء جو ہے بادشاہ کے پاس جا کر، خلیفہ کے پاس جا کر، اس وقت کا جو خلیفہ تھا مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید تھا، تو اسے جا کر اپنی باتوں میں انہوں نے اس کو لے لیا۔
بادشاہ بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور اس نے کیا کیا؟ فرمان جاری کر دیا حکومت کی طرف سے۔ کیا فرمان تھا؟ کہ سارے لوگوں سے اس چیز کا اقرار کرایا جائے، جس طرح کلمے کا اقرار کرایا جاتا ہے، سب لوگوں سے یہ اقرار کرایا جائے کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب بڑے بڑے علماء اکرام جو حق جانتے تھے وہ کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ لہذا ان لوگوں نے جب انکار کرنا شروع کیا تو کئی لوگوں کو جیل میں بھیجا گیا، اور کئی لوگوں کو جو ہے مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کئی ایک علماء اکرام کو اور بڑے بڑے علماء اکرام کو۔ لہذا خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ حضرت عفان بن مسلم امام احمد کے استاد، یہ ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے مغرب کے بعد انہوں نے درس حدیث دیا، اور مسجد سے نکل کر دکان کے سامنے ایک دکان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حکومت کی جانب سے ایک آفیسر آیا، ایک آدمی آیا، اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا آپ عفان بن مسلم ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی عفان بن مسلم ہوں، کیا کام ہے؟ تو آفیسر نے کہا کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ حضرت عفان بن مسلم کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، مسلمان یہ بات مانتے رہے ہیں کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، وہ اللہ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو آفیسر اپنے پاس سے ایک پرچی نکالا، ایک چیٹی نکالا، اور کہا کہ آپ اس میں دستخط کر دیں، اس میں سائن کر دیں۔ حضرت عفان بن مسلم انہوں نے سیاہی لی، قلم لیا، اور اس کے اندر دستخط کر دیا۔ اس کے بعد آفیسر نے کہا اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو حکومت کی جانب سے جو ہر مہینہ 500 درہم ملا کرتے تھے، 500 درہم ہر مہینہ جو وظیفہ، جو تنخواہ آپ کو دی جاتی تھی، آج سے وہ حکومت نہیں دے گی، آج سے آپ کی تنخواہ بند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت عفان بن مسلم رحمت اللہ علیہ کو یقین تھا کہ وہ حق پر ہیں، اگرچہ حکومت کے خلاف جا رہے ہیں لیکن اللہ کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے خلاف نہیں جا رہے ہیں، بالکل اپنے عقیدے میں صاف ہیں، پکے ہیں۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین ضرور بضرور کوئی راستہ نکالیں گے، لیکن وقتی طور پر تکلیف ہوئی، سوچ رہے تھے کہ کیا کروں۔ اور آپ کو معلوم ہے ان کے گھرانے میں کتنے لوگ تھے؟ 40 افراد۔ کتنے؟ 40 لوگ ان کے گھر میں رہا کرتے تھے، ان کے بیوی، بچے اور ان کے کچھ غلام، اور سب کی ذمہ داری حضرت عفان بن مسلم پر۔ لہذا عشاء کی نماز پڑھ کر جب اپنے گھر کو روانہ ہوئے، راستے میں کچھ غم زدہ تھے، اداس تھے، چہرہ اترا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں پہنچے، بچوں نے دیکھا کہ والد جس انداز میں روز آیا کرتے تھے آج انداز بدلا ہوا ہے، چہرے پر کوئی فکر ظاہر ہو رہی ہے۔ غلاموں نے بھی محسوس کیا، بیویوں نے بھی محسوس کیا، لیکن حضرت عفان بن مسلم کسی سے کچھ بھی بات نہیں کیے، سیدھا جا کر اندر اپنے کمرے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ باہر سے کسی نے حضرت عفان بن مسلم کے گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ تو حضرت عفان بن مسلم سمجھنے لگے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ کی جانب سے کوئی دوسرا سپاہی ہوگا، اور کیوں آیا ہوگا؟ مجھے گرفتار کرنے کے لیے، مجھے پکڑ کر جیل میں ڈالنے کے لیے، یا مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہوگا۔ لہذا عفان بن مسلم نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ دروازے پر دیکھو کہ کون آیا ہے۔
اس کے بعد حضرت عفان کھڑے ہوئے، اپنے بیویوں سے اپنے بچوں سے ملنے لگے جیسے کوئی آخری مرتبہ ملتا ہو، الوداعی ملاقات ہونے لگی، اپنے بچوں سے پیار کیا، محبت سے بات کی۔ یہ غلام جب آگے بڑھا دروازہ کھولنے کے لیے، دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تیل بیچنے والا آدمی ہے۔ کون ہے؟ ایک تیل بیچنے والا تاجر آدمی ہے، بڑا تاجر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے غلام سے پوچھا کہ کیا یہ عفان بن مسلم کا گھر ہے؟ غلام نے کہا جی ہاں۔ پوچھا اندر عفان بن مسلم ہے؟ جواب دیا غلام نے کہ ہاں۔ اس کے بعد اس تاجر نے ایک تھیلی اور ایک چھوٹا سا خط غلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ عفان بن مسلم کو دے دینا۔ غلام جلدی سے واپس پلٹا، عفان بن مسلم سے کہنے لگا کہ آپ اس طرح نہ گھبرائیں، نہ ڈریں، وہ آفیسر نہیں ہے، حکومت کی جانب سے آیا ہوا آدمی نہیں ہے، بلکہ کوئی تیل کا تاجر تھا اور اس نے آپ کے لیے یہ دو چیزیں دی ہیں۔ تھیلی ہاتھ میں تھما دی اور خط ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت عفان بن مسلم نے خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، تاجر نے لکھا تھا، اے عفان بن مسلم، میں نے سنا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے جب حق کا ساتھ دیا، اللہ رب العالمین کا آپ نے جب ساتھ دیا تو حکومت نے آپ کا وظیفہ بند کر دیا ہے، حکومت نے آپ کی تنخواہ بند کر دی ہے۔ اللہ کی قسم اس تھیلی کے اندر 500 درہم ہیں، اگر حکومت نے آپ کی تنخواہ بند کی تو کیا ہوا؟ ہر مہینہ میں آپ کے گھر 500 درہم بھیجتا رہوں گا۔ میرے محترم بھائیو، دیکھیے اللہ رب العالمین کس طرح رزق کا انتظام کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ روزی بند ہو گئی تھی۔ حضرت عفان بن مسلم سوچ رہے تھے کہ صبح کیا کیا جائے، لیکن انہوں نے پیسوں کے خاطر غلط بات کو نہیں چنا، پیسوں کے خاطر غلط چیز کا ساتھ دینے کا انہوں نے نہیں سوچا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے، ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے فوراً اللہ رب العالمین نے روزی کا انتظام کر دیا۔ عفان بن مسلم نے جب یہ چیز دیکھی، ان کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے لوگو، اے میرے بچوں، اے میرے غلاموں، حقیقت میں روزی کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ آسمانوں سے ہوتا ہے۔ زمین والوں کے پاس جا کر اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو طریقہ بتایا ہے، حلال طریقہ، اس کے مطابق چلتے ہوئے اپنی روزی کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے یہ دنیا والے تمہارے لیے وسائل بند کر دیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ آسمان سے تمہارے لیے روزی کا انتظام کریں گے، تمہارے لیے نوکری کا انتظام کریں گے، تمہارے گھر والوں کے لیے انتظام کریں گے۔ اللہ کے بندوں، سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو گناہوں سے بچتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، ارے بچ کے تو دیکھو ایک مرتبہ، ٹرائی کر کے دیکھو ایک مرتبہ، اللہ رب العالمین ضرور بضرور تمہاری روزی میں برکت دیں گے، اللہ رب العالمین تمہاری کمائی میں برکت دیں گے، اللہ تمہارے گھر کو خوشحال کر دیں گے۔ لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں، جاؤ جتنا سود سے کمانا ہے کما لو، جتنا رشوت سے کما سکتے ہو کما لو، جتنا لوگوں کو لوٹ کر کمانا ہے کما لو۔ اللہ رب العالمین کی جب مار آئے گی، آدمی جب بستر پر پڑے گا، ساری دولت ختم، آدمی پھر قرض پر آ جائے گا، کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ غلط راستوں پر چلو ہوئے تو اللہ رب العالمین ضرور پکڑیں گے۔ اللہ نے رزق کی ذمہ داری اپنی ذمہ لی ہے، اور اللہ نے حلال راستہ بتایا ہے، تقوی کا راستہ بتایا ہے۔ لہذا ہر آدمی کو چاہیے، ہر نوجوان کو، ہر گھر والے کو چاہیے کہ جب وہ روزی کی تلاش میں نکلے تو اس بات کو یاد رکھے کہ اگر میں گناہ کے ذریعے روزی کو کماؤں گا تو اللہ رب العالمین کبھی اس میں برکت نہیں دیں گے اور اس کے ذریعے سے کبھی مجھے فائدہ نہیں ہوگا۔
ہو سکتا ہے روزی تمہیں کچھ کم ملے، کچھ تکلیفیں جھیلنی پڑیں، لیکن اللہ کے لیے کر کے دیکھو اللہ رب العالمین کیسے تمہارا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین جانے انجانے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تم معاف فرما دینا۔ اے الہ العالمین ہمیشہ ہمیں حلال روزی کی طلب میں کوشش کرنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔